انہوں یہ انگلش کلاس 10th کا بک ہے، یونٹ نمبر 12 چیپٹر ہم پڑھتے ہیں سلائی ماسٹر۔ اس میں یہ ہے کہ اس چھوٹی سی سٹوری ہے مالک اور اس کا ملازم اور اس کے بیٹے کے درمیان کچھ دلچسپ سٹوری ہے کہ اس کا یہ جو ہے نا ایک قاسم نام ہے اور اس کا یہ بیٹا ہے اور یہاں پہ اس کا جمال سے نام اس کا ورکر ہے، یہ گرافس وغیرہ ان کا کاشتکاری بھی ہے، یہ سلائی ماسٹر بھی ہے، اس کے درمیان کچھ دلچسپ معلومات ہے، سٹوری ہے، اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، بیسیکلی ہے کیا، کس پہ ساری سٹوری بنایا ہے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ ونس دیر واز اے ویری ریچ مین، ایک دفعہ ایک بہت امیر شخص تھا جس کا نام تھا جس کا نام قاسم تھا۔ He had worked hard on his field، وہ اپنی فیلڈ میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا۔ And Allah had given him a lot of wealth، اللہ پاک نے اسے بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ For his hard work، جو اس کے محنت کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت دولت دیا تھا، نوازا تھا دولت سے۔ He had built a house in city because he wanted، اس نے ایک اپنا گھر شہر میں ایک اپنا گھر بنایا because کیونکہ he wanted his son and daughter، اس کا بیٹا اور بیٹی to be well educated، ایک تعلیم یافتہ بن سکے اور اس کے بعد his 2 children were very young، جو بہت جوان، and when they moved to city، جب وہ جوان اور ینگ تھے انہوں نے سٹی کی طرف روانہ کیے، سٹی میں رہائش پذیر ہوئے شہر میں۔ قاسم's children were so used to city life، جو کافی شہر کی زندگی گزارتے تھے that they never want to the village again، جو کبھی نہیں آنا چاہتے تھے، وہ گاؤں میں کبھی بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ قاسم earned a lot of money from his land، قاسم نے بہت سارے پیسے اپنی زمین سے کمائے but now most of the work he was done by his servant، جو زیادہ سے زیادہ کام اس کا سرونٹ، اس کا خادم جس کا نام جمال تھا وہ کرتا تھا۔ depend on an old servant، وہ اپنی پرانی اس پر اعتماد کرتا تھا۔ جمال for the management of his field، جمال جو تھا اس کا تمام تر مینجمنٹ کا جو تمام تر مینجمنٹ کر رہا تھا وہ جمال تھا، اس کے تمام فیلڈ کا مینیجر جو تھا وہ جمال تھا۔ جمال واز ویری کلیور، جمال بہت کلیور تھا، بہت چالاک تھا۔ بٹ ہیز ماسٹر قاسم واز کلیور ریر، لیکن اس کا ماسٹر، اس کا مالک جمال جو تھا جمال سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ He could tell by going around his land how much grain his fields were going to produce، وہ یہ بتا سکتا تھا کہ کتنے کتنے بیج کتنی فصل دے سکتا ہے، وہ کتنے پروڈیوس کر سکتا ہے، انہیں تجربے سے بتا سکتا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا he could easily estimate the expected income، وہ آسانی سے ایئرلی انکم، جو سالانہ آمدن آسانی سے اسٹیمیٹ کاسٹ بتا سکتا تھا کہ کتنا اس سال یہ فائدہ ہوگا۔ He gave جمال no chance to deceive، جمال کو کوئی چانس نہیں دیتا تھا کہ اسے دھوکہ دے، یعنی کہ قاسم کو دھوکہ دے، کوئی چانس نہیں دیتا کہ قاسم کو دھوکہ دے، قاسم کوئی بھی چانس نہیں دیتا کہ جمال مجھے دھوکہ دے۔ In this way، اسی طرح قاسم was earning a lot without doing anything، قاسم بہت پیسہ کماتا تھا، کچھ نہ کرتے تھے لیکن بہت پیسہ کماتا تھا۔ کس کے ذریعے؟ جمال کے ذریعے، کیونکہ قاسم خود چالاک تھا۔ اچھا اس کے بعد کہتا ہے کہ قاسم's children were living a comfortable life، قاسم کے بچے ایک آرامدہ
زندگی گزار رہے تھے. نعیم his son was simpleton. نعیم قاسم کا بیٹا جس کا نام نعیم تھا وہ بہت سادہ تھا. He never took the trouble of going to the village to inspect the fields and the crops. His father gave him enough money for his personal expenses. اس نے کبھی بھی ہمت یا کوشش نہیں کی اپنے والد کی جگہ پہ جانے یا کراپس. اس نے کبھی بھی ہمت جانے کی کبھی بھی کوشش اور ہمت اور تکلیف نہیں کی گاؤں جانے کے لیے. اور قاسم اسے بہت سارے پیسے اپنے پرسنل ایکسپینسز کے لیے اسے دیتے تھے. قاسم had grown old and fallen. قاسم جو تھا بوڑھا بھی تھا اور بیمار بھی تھا. and soon passed away اور فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. نعیم had to take the place of his father. نعیم نے اپنے فادر کی جگہ لے لیا. نعیم یہ نہیں میں یہ اس کا فادر ہے. قاسم اپنے فادر کا جگہ لے لیا. ظاہری بات ہے ہر ایک فیملی میں ہوتا ہے کہ والد بڑے بیٹا والد کی جگہ لے لیتے ہیں. His mother advised him to go to the village and check if everything was going on well. اس کے والدہ نے نعیم کے والدہ نے اپنے بیٹے سے نعیم کے والدہ نے نعیم کو نصیحت کی اور بتایا کہ جا کر ہر چیز چیک کرے, تمام ہر چیز اوکے ہے, زمین پر چیک کرو, آس پاس یہ پروڈیوس ہوا ہے نہیں ہوا ہے, کاشتکاری کو چیک کرو, مطلب کہ حالات کیسا ہے, سب کچھ اوکے ہے. The cotton crop had been harvested یعنی and sold کہ کراپس کو کاٹا گیا ہے, بیچا گیا ہے کہ نہیں. But Jamal had sent them lesser amount than usually. جمال نے پہلے سے بہت کم پیسہ بھیجا. نعیم's mother wanted that نعیم کا والدہ چاہ رہی تھی کہ that her son should personally inspect the field as his father used to do. نعیم کا والدہ چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا خود پرسنلی انٹرسٹ لے ہوئے جیسے ان کا والد محمد قاسم خود اس میں کردار ادا کر رہا تھا. نعیم did not want to go away from the city life. نعیم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ شہر سے ویلیج گاؤں چلے جائے. He was so used to the comfort of city life. وہ کافی آرامدہ محسوس کر رہا تھا, شہر کی زندگی کافی آرامدہ محسوس کر رہا تھا. That he felt uneasy when he had to go to the village. وہ کافی مشکل آسان نہیں سمجھا کہ وہ گاؤں چلا جائے. But his mother kept on advising. لیکن اس کا والد اسے نصیحتیں اور دے رہے تھے. So he went to the village. وہ گاؤں چلے گئے and stayed with his manager. اس کے مینیجر جمال کے ساتھ کچھ دن ٹھہر گیا. It was a winter season. وہ سردیوں کا موسم تھا. And the evenings were especially very cold. خاص کر شام کو جو بہت سرد تھا. جمال had lit a fire. جمال نے اس کے لیے کمرے میں آگ لگایا. نعیم was sitting by the fireplace. نعیم آگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. Suddenly he heard a strange noise. خطرناک آوازیں اسے سنائی دی. The jackal were howling outside. جو گدڑ آؤٹ سائڈ پر بھونک رہے تھے, اسپیڈ سے بھونک رہے تھے. اس کو گدڑ کہتے. یہ اس کا اندر تھا, اس کا آگ لگا ہوا تھا. جمیل آگ لگایا. سردی کا موسم تھا, شام تھا. جو اس نے خطرناک آوازیں سنائی تھی جو کہ گدڑ تھے. پھر اس نے کیا کہا, What is the noise? یہ کس چیز کی آوازیں ہے. asked نعیم سے پوچھا. یہ کس چیز کی آواز. نعیم نے جمال سے پوچھا یہ کس کی آوازیں ہے. It is the noise of jackals. یہ جیکل گدڑ کے آوازیں ہے. replied جمال نے کہا کہ گدڑ کی آوازیں ہے. They are sitting outside with and howling.
اور وہ باہر بیٹھے ہوئے اور آوازیں دے رہے. آئی ڈونٹ لائک دس نوائز. ہمیں یہ آوازیں پسند نہیں ہے. سیڈ نعیم نے کہا ہمیں یہ آوازیں پسند نہیں ہے. پلیز سینڈ دیم اوے. ان کو دور بھیج دیں. جمال went outside and returned after a few minutes. جمال باہر گیا اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. and said اور کہا سر they have come because you are here. اس لیے کہ آپ یہاں پہ موجود ہو. you are their master. آپ ان کا مالک ہو. they are cold. وہ ان کو ٹھنڈ لگی ہے. they want you to give them warm blankets. وہ آپ ان کے مالک ہو, ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے, وہ چاہ رہے کہ آپ ہمیں ایک گرم کمبل وغیرہ دے دیں. but I do not bring any blanket from the city. میں نے کوئی گرم کمبل بازار سے گھر سے شہر سے نہیں لایا. نہیں میں بتایا میں نے کوئی گرم کمبل شہر سے نہیں لایا. in that case اس لیے you can give them some money. آپ ان کو کچھ پیسے دے for blanket کے لیے, کمبل کے کچھ پیسے دے. they will go to the shop and buy blanket with the money. اب آپ ان کو کچھ پیسے دے, وہ بازار سے شاپ سے گرم کمبل لے لے گا اپنے لیے. جمع نے کہا کہ آپ ان کو پیسے دے اور بازار سے گرم کمبل اپنے لے لے گا. نعیم نے اس کو 1000 روپیز نوٹ دیا فور جیکل کے لیے, گدڑ کے لیے 1000 روپیہ دے کے جا کر وہ خرید لے, گرم کمبل وغیرہ خرید لے. نہیں جمال put the money in his pocket. جمال نے اپنے جیب پیسے ڈالے اور آؤٹ سائڈ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. پھر and throw some stone at the jackals end. گدڑوں کو 2-3 پتھر مار کر وہ وہاں سے چلے گئے, پیسے اپنی جیب میں رکھا. and they ran away. اور وہاں سے چلے گئے. ہی نہیں was now feeling tired. نعیم جو تھا وہ بہت محسوس کرتا, فیلنگ ٹائرڈ یعنی بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. he wanted to bed and slept suddenly the night. وہ بیڈ پہ چلے گئے اور رات کو سو گئے تھے. the next night اگلا رات. the jackal come again when نعیم was sleeping. جب اگلی رات کو پھر گدڑ آ گئے جب نعیم سو رہے تھے. he was disturbed by the noise. وہ پھر ڈسٹرب ہو گئے, وہ ان کا نیند خراب ہو گیا, ایشور کی وجہ سے نیند خراب ہو گیا. he called جمال and said. جمال کو بلایا اور بتایا jackal are here again. جمال سے پوچھا کہ یہ پھر یہاں پر کیوں آئے. I can't sleep. میں نہیں سو سکتا ہوں. because they are howling loudly. اسپیڈ سے آوازیں سے وہ بھونک رہے. go out and talk to them. ان سے پوچھے why have they come back. کیوں آئے ہیں. making so much noise. کیوں شور مچا رہے ہیں. کیوں آئے ہو شور زیادہ مچا رہے ہیں. جمال out of them room. جمال went out of the room. جمال باہر روم سے چلے گئے. stayed there a few minutes. وہ کچھ باہر دیر کھڑے رہے. and came back again. وہ واپس آیا. they are hungry. پھر جمال نے they are hungry سر یہ ان کو بھوک لگی ہے. said جمال کہا سر ان کو بھوک لگی ہے. they want some food. ان کو کچھ خوراک چاہیے. they are not cold. they are not cold because you have them money to buy blanket. وہ ان کو گرم ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے. ان کو کچھ پیسے چاہیے کہ خوراک کرنے کے لیے. they are asking you for food because you are their master. وہ آپ سے کچھ خوراک مانگ رہا ہے کیونکہ آپ ان کا مالک ہو. but I have not food to give them. میرے پاس فوڈ نہیں کہ میں ان کو دے دوں. can they buy food from the shop. کیا وہ شاپ سے فوڈ بائی کر سکتے, خرید سکتے. take these 1000 کچھ 1000 روپیز لے لے. and tell them to buy food. اور ان کو بولے کہ اپنے لیے خوراک کچھ لے. جمال again put the money in his pocket. جمال پھر اپنی جیب میں پیسے ڈالے. went outside and scared the jackal away. گدڑوں کو وہاں سے بگایا. the jackal run away and نعیم was able to sleep peacefully. نعیم آرام سے سو گئے تھے. the next اگلی رات پھر گدڑ آئے. جمال was in his master room. جمال اپنے مالک کے روم میں تھے. when they heard the noise of jackals again. جمال نے پھر نعیم نے پھر یہ آوازیں سنا. they were howling around the house. وہ گھر کے آس پاس پھر بھونک رہے تھے, آوازیں دے رہے تھے. listen to the noise. اچھا
लिसन टू नाइस नईम सेड नईम ने कहा कि आवाज़ें देखो सुनो ये क्यों आया द जेकल दीज जेकल्स आर हियर अगेन, फिर ये यहाँ पर आए गिरड, फिर यहाँ पर आए दे गिव आई गिव देम मनी फॉर ब्लैंकेट एंड फूड, मैंने इनके खुराक और कंबल के लिए पैसे दे। व्हाट डू दे वांट नाउ, अभी क्या चाहते हैं। जमेल वेंट आउटसाइड ई थ्रो और स्टोन द जेकल एंड दे रन अवे, फिर जमाल ने उनको पत्थर से मारा फेंका और वो भाग गए। व्हेन ही केम बैक, जब जमाल वापस आया कमरे में, नहीं मार्स नहीं ने पूछा क्या वजह हो सकती है, क्या वजह था। वाई डिड दे वांट, वो क्या चाहते थे। दे डिड नॉट वांट एनीथिंग, वो कुछ नहीं चाहते सर। दे रिप्लाइड जमाल ने कहा कि सर वो कुछ नहीं चाहते थे। दे हैड सिंपली कम टू से थैंक यू, सिर्फ वो आपको थैंक यू करने के लिए आ गए थे। ये फिर उसके बाद कंप्रीहेंशन है, ये कंप्रीहेंशन मीन्स ये वाई डिड कासम बिल्ड अ हाउस इन द सिटी, कासम ने क्यों घर बाजार में बनाया, शहर में बनाया, वजह क्या था। इसका आंसर इसको बोले है कंप्रीहेंशन, उसको ही को बोलते हैं। ठीक है कि आपने आंसर क्वेश्चंस निकालना होगा। तमाम चैप्टर एक स्टोरी है और इसमें ये क्या सेली मास्टर, इसमें एक स्टोरी है, सिलाई मास्टर का एक स्टोरी है जिस पर ये छोटी सी स्टोरी बनाया है कि आपने अपने बच्चों को सिर्फ नहीं पढ़ाना है बल्कि इनको अवेयर भी करना है कि बिजनेस क्या है, अवेयर करना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को अवेयर करना पड़ेगा, अच्छी बुरी का। व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी नॉट टू डू एनीथिंग, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ों से अवेयर करना है। तब जाकर एक बच्चा जो है ना वो ज़हीन और इंटेलिजेंट बॉय हम कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉय कह सकते हैं, जिसे मेहनत भी करना आता हो, बात भी करना आता हो, सब स्टडी भी कर सकता हो, काबिल भी हो और चालाक भी हो, ज़हीन भी हो। तमाम जो सब लोगों ने इसको आगे करना है, सिर्फ स्टडी नहीं करवाने, हमें इनको अवेयरनेस भी देना है कि बिज़नेस क्या होता है क्या नहीं होता है। छोटी सी अभी हमारी क्लास 10th ख़त्म होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियोज़ जो है ना वो क्लास 8 या 9 के मैं बना के दूँगा।